السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 دسمبر 2021 ہے اور آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کی سورۃ الزاریات 51 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہ گروپ جو ہے جس میں ہم یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں اس وقت مکیات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 4 سال میں یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ انذار آخرت ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ان کو جس چیز کے اوپر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے وہ ہے آخرت۔ تو یہاں پر آخرت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ سورت ہم پڑھیں گے اس وقت، اس سورت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ رزق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق کس طریقے سے پھیلایا ہے اور کتنی چیزیں جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہیں کہ تم تک رزق پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبق انکم لفی قول مختلف۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزاریات 51 نمبر کی سورت، اس کو اب ہم اس کے جو مضامین ہیں ان کا تجزیہ پہلے کرتے ہیں، پھر ہم اس سورت کو باقاعدہ شروع کریں گے۔ اس سورت کا بڑا حصہ جو ہے وہ آخرت کے موضوع پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے آخرت کا یقین۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر سورت کے آخر میں توحید کی طرف دعوت پیش کی گئی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر جو قریش مکہ ہے، جن کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ جتنے بھی دیوی دیوتا بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں آخرت پر یقین رکھوا رہا ہے انسان کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک ایک مرتبہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان میں 2 خدا ہوتے تو آپس میں فساد ہو جاتا، لڑ پڑتے، کیونکہ جو پاور ہوتا ہے وہ پاور شفٹنگ جو ہے وہ ایک کے پاس ہوتی ہے، تو وہ صحیح طریقے سے اپنے پاور کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاور میں کسی اور کو پاور کو آپ شامل کر لیں تو وہ پاور جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی، اور اس ایک کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، اسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اس سورت کے آخری میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پر اصرار کرنا ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ایک تباہ کن حماقت ہے۔
اب یہاں پر ایک بات بہت ضروری یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ علم نہیں ہے جس چیز کا آپ کو سنی سنائی باتوں پہ اگر آپ اپنے آپ کو قیاس لگا کے بیٹھیں گے اور اپنا ایک عقیدہ بنا لیں گے کہ ہم تو محمد کے امتی ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم نعتیں پڑھیں گے، ہم خیراتیں کریں گے، ہم دیغیں چڑھائیں گے، ہم 11ویں منائیں گے، ہم میلاد کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے۔ ثواب ہے ان محفلوں کو کرنے کا، کریے ضرور، مگر اگر آپ یہی عقیدہ اپنے اندر بنا کے رکھا کہ بھائی میں جو ہے نا، میں اگر اللہ کے رستے پہ چل پڑا اور میں اگر جو ہے وہ نعتوں کے طریقے پہ چل پڑا تو پھر اللہ میاں مجھے بخشے گا ہی۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عالم دین کو ڈرنا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک عابد ہوگا اور ایک صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا۔ تینوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ عالم کہے گا اللہ میں نے تیری بات کو لوگوں میں پہنچایا، بیان کیا اور خوب لوگوں میں واہ واہ بٹوری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو کچھ کیا وہ اپنی شو بازی کے لیے کیا، اپنے نام کو پھیلانے کے لیے کیا، تو نے میرے لیے تو نہیں کیا۔ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے نعت خواں اگر یہی کہے آ کے کہ اللہ میں نے تیرے رسول کی نعتیں پڑھی، میں نے بہت لوگوں کو خود بھی رویا نعتیں پڑھ کے اور لوگوں کو بھی میں نے رلوا دیا نعتیں سنا سنا کے، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا اور اس کے بعد آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنے والے کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے رستے میں بڑے صدقے دیے، خیرات کی، زکاتیں دی۔ اللہ کہے گا یہ بھی دکھاوے کے لیے کیا، تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ عبادت گزار سے کہا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے اتنی نمازیں، اتنے میں نے عبادتیں تیری کی، میرے ماتھے پر سجدے کے نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سب تم نے دنیا دکھاوے کے لیے کیا، تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیے عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائیں گے ہم اور عمل صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنے، اس کے اندر ہمیں محنت کرنی ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اپنے تباہ کن عقیدوں کو رکھ کر، یہ سمجھ کر کہ حضور کی نعتیں ہی پڑھ لینے سے، حضور کو خوابوں میں ہی دیکھ لینے سے، حضور کی باتیں ہی کر لینے سے عمل کے بغیر ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ بہت شرم کا مقام ہے، یہ ہمیں حماقت نہیں کرنی، یہی صورت میں بتایا جا رہا ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان کو جو علم ہے اللہ کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس صورت میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، توحید کی دعوت۔ اللہ نے تمام انسانوں کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ توحید کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا اور پھر تم میرے ہی بنائی ہوئی مخلوق کو پوجنے لگ گئے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ انبیاء کرام کا جب بھی مقابلہ کیا گیا کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ہی کیا گیا۔ یہاں بھی ہم بات کسی کی نہیں مان رہے ہوتے تو زدم زدہ میں نہیں مان رہے ہوتے، باقی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں اور اپنی دعوت اور تذکیر کا کام کیے جائیں۔ یہ اس سورت کے اندر موضوعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا موضوع ہے رزق۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہوا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوائیں ہیں اسی کے ذریعے جو ہے یہ بیج ادھر سے ادھر چلا جا رہا ہوتا ہے، بادل چل چل کے ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، یعنی بادلوں میں جو پانی بھرا ہوا ہے اور آسمان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کے اوپر جو ہے نا ان بادلوں کو روکا ہوا ہے۔ جیسے آپ کبھی غور کریں
اتنی बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसके अंदर टायर होते हैं, उन टायरों में हवा भरी हुई होती है, और वो हवा जो है वो हमें उठा के मोटर बाइक पे भी ले जा रही होती है, गाड़ियों में भी ले जा रही होती है। लाखों टन सामान जो है वो ट्रकों में जा रहा होता है, किस पे? हवा के बलबूते पे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि देखो हमने आसमान के ऊपर ऐसी हवाओं का सिलसिला रखा हुआ है जो पानी से भरे हुए बोझ को यानी बादलों को उठाती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। आप देखिए कितनी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं और गर्म हवाएं आ रही होती हैं, ये आस्ते आस्ते हवा चल रही होती है ताकि हमारे को नुकसान ना पहुंचाए, ताकि हमें उड़ा ना दे, ताकि ये दरख्त और फूल और फल जो है वो तबाही की तरफ ना जाए। फिर चीजें तकसीम करती है, यानी ये जो आपको इधर से उधर आपके पपीते के दरख्त होंगे या खजूर के दरख्त होंगे, इधर से उधर फूलों के जरिए हवाएं जो है वो उन पॉलिनेशन करती हैं दरख्तों के बीच में। जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है वो सच्चा है। ये जो अल्लाह ने 4 कस्में खाई हवा की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तुमसे जो वादा किया जा रहा है वो सच्चा है और इंसाफ का दिन जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पर पिछली हम सूरत में क्या पढ़ के गए थे, हवा के जरिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने एक कौम को बर्बाद कर दिया कि 6 रातें 7 दिन तक वो हवा इतनी तेज चली, इतने झक्कड़ चले कि वो जब खत्म हुई है हवा तो लोग अपनी यानी ऐसे पड़े हुए थे मरे हुए जैसे खजूर के तने। तो यहाँ क्या बात पता चल रही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हवा के अंदर जो पोटेंशियल रखा है, जो बरकत रखी है, वो उसकी खैर में बरकत रखी है। मगर अगर कोई इस अल्लाह की कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला कैसे कैसे सुनामी आ जाते हैं, कैसे कैसे तेजी से झक्कड़ चल जाते हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत की निशानियां मुझे और आपको दिखाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है इंसाफ का दिन जरूर वाक़े होगा, आसमान की कसम जिसमें रास्ते हैं। आसमान में जो अल्लाह ने रास्ते बनाए हुए वो क्या है, आपको सितारों के जरिए रास्ते मिल रहे हैं। आसमान पे अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं कि क़यामत के दिन जो है वो आसमान में दरवाजे ही दरवाजे होंगे और वो दरवाजे खुलेंगे और उसमें से फरिश्तों के कतार दर कतार उतरते चले जाएंगे फरिश्ते। और सूरह मुल्क में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम देखो फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मरजिल बसर कररतैनी यनक़लिब वइलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर, कि तुम आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो, कहीं शिगाफ नजर आ रहा है, कहीं कोई फटन नजर आ रही है, कहीं कोई चीज तुम्हें ऐसी नजर आ रही है कि तुम कहो कि ये आसमान के अंदर कोई पुरानापन आ गया। आप देखिए आज ये चीज को समझना कितना आसान है कि हम लोग दीवारें ऐसी बनाने लगे हैं डिजाइन में कि हमें पता ही नहीं होता कि दीवार के पीछे एक दरवाजा भी बना हुआ है। ये सीक्रेट दरवाजा बना हुआ है, जब हमें पता चल गया तो हमें पता चल जाता है, वरना हम मेक आउट नहीं कर पाते। जैसे दुनिया के अंदर दरवाजों की जगह को ऐसे आसमान पे अल्लाह ताला ने दरवाजे बनाए हुए हैं जो अभी आपके सामने नजर भी नहीं आ रहे। आप कितनी भी दूरबीनें लगा लें, आपको अल्लाह ताला ने उनको ओझल किया हुआ है कि ए मक्के वालों तुम किस्म किस्म के ख्यालात में मुब्तला हो। अल्लाह ताला उन्हें बता रहे कभी तुम सोच रहे हो कुछ हुजूर के बारे में, कभी कुछ सोच रहे हो, किस्म किस्म के ख्यालात में हो। इससे वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फिर जाता है कि आसाराइयां करने वाले तो मारे जाएंगे जो बेखबरी में भूले हुए पड़े हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आपको भी बता रहे हैं कि देखो भाई मक्के वालों, और इसी तरीके से देखो भाई मुसलमानों, ये जो तुम अल्लाह की तरफ से फिर रहे हो और अपनी तरफ से क़ियास आराइयां कर रहे हो कि मिलाद के जरिए बख्शे जाओगे, नातों के जरिए बख्शे जाओगे, ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखे जाने के वक्त में बख्शे जाओगे, नहीं, वो चीजों के अमल करो जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं। और जो बेखबरी में तुम भूले हुए पड़े हो, वो पूछते हैं कि जजा का दिन कब आएगा। अल्लाह ने देखे जवाब कैसे दिया, उस दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा। यानी जो घिटाई से पूछ रहा है अच्छा कब आएगा अजाब, अल्लाह ताला कह रहा है उस दिन आएगा जिस दिन तुम्हें अजाब में जलाया जाएगा। अपनी शरारतों का मजा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी किया करते थे।
بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوں گے، وہ خوش خوش لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، بلا شبہ اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے۔ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں وہ اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق تھا۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صفات مومنین کو کس طریقے سے اجاگر کر رہا ہے کہ جو اللہ دے دے اسے خوشی خوشی سے لو، یعنی غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے غم آ رہا ہے تو اس میں برداشت کرو گے تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو صبر کا بدلہ بہت اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے خوشی ہوگی تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور رات کو جو لوگ کبھی کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور صبح سحر کے اوقات میں بھی اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں، ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حصہ ہے۔ کبھی کبھار آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے دے دو، آپ انہیں دیتی ہیں تو یہ مانگنے والوں میں حصہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ ان کے چہروں سے پہچان جاتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہے اور آپ ان کو خود بخود چیز پہنچا دیتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شکر کرو کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ جب اللہ نے ان کا حصہ تمہارے مال میں رکھا ہے تو تمہارا حصہ کسی اور کے مال میں رکھا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غریب نہیں کرے گا کبھی بھی اگر آپ دنیا میں دیتے رہیں گے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفس میں بھی، کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اندر دیکھیے اپنے جھانک کر تو ہمارے اندر بھی سب چیزیں جو ہیں وہ خود بخود چل رہی ہیں، اگر ہمیں چلانی پڑ جاتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی نیند کو بھی نہیں بلا سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے نیند نہ آنا آپ کے ذہن کو کتنا کمزور کر دیتا ہے، نیند نہ آنا وہ آپ کے لیے کتنا پریشان کن چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ہم نے نیند رکھی ہے تاکہ تم سکون پاؤ، اور تمہاری روزی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ابتدائی 4 سال کی صورتیں ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ صرف حوالے دیے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابھی ایک ایک لائن میں ایک ایک آیت کے اندر بات کی جا رہی ہے، اور جو پچھلی صورتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں ان میں ایک ایک رکوع ایک ایک نبی پہ تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیے اب ہم قرآن کے اینڈ پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صورتوں کے جو ابھی حوالے ہمارے سامنے اللہ پاک دے رہا ہے نا، تو اگر ہم نے صحیح طور پر پہلے پڑھا ہے اور سنا ہے اور سمجھا ہے نا تو ہمارے لیے یہ حوالے جو ہے نا یہ بالکل پوری چیز کو ریکیپ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جب قرآن مجید شروع ہوگا تو پھر ہم وہی چیزوں کو پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ مہمان حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے جواباً سلام کیا، فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، آپ نے جواب دیا وہ لوگ جانے پہچانے نہ تھے۔ تو ابراہیم اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لایا تو ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس سے خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، اور ان کے آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہا ایک تو بڑھیا پھر بانج، یعنی یہاں پر ایک سٹوری اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلی بیوی ہیں وہ ہیں حضرت سارہ، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے،
حضرت حاجرہ سے انہوں نے شادی کروائی, حضرت حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جا کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں. انہوں نے خانہ کعبہ بنایا, سب کچھ کیا. حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اور اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, مگر اللہ کے پاس وقت ہے کہ جب اس اولاد کو دنیا میں آنا ہے وہ اسی وقت اس دنیا میں آئے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے بھیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں, جن کو حضرت ابراہیم پہچانے نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ان کے دسترخوان پہ 2 مہمان ضرور ہوں, کسی اور کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. تو یہاں پر پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی کوئی مہمان آئے تو جلدی سے بچڑا بھونو اور گوشت کھلا کے ان کو مہمانوں کے سامنے رکھ دو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو پہچانے نہیں اور انہوں نے جب وہ بچڑا ان کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے نہیں کھایا. اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ جس نے آپ کا نمک کھایا ہے وہ آپ کو برائی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. اب تو یہ ہے کہ ہم نمک کھائیں یا چینی کھائیں یا پوری زندگی کا ان کا مال کھا جائیں, پھر بھی ہم لوٹے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو یہاں پر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت, ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. تو حضرت سارا جو تھی نا وہ بھاگی بھی آئی کمرے سے, بیٹے کی خوشخبری, میں بوڑھی ہو گئی, وہ بھی بانج, پوری زندگی بچہ پیدا نہیں کر سکی, میرے میاں بھی بوڑھے نرے ہو گئے, اب ہمیں تم اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمانوں سے کہلوایا, یعنی وہ فرشتوں نے حضرت سارا کو کہا کہ مہمانوں نے کہا ہاں آپ کے رب نے یوں ہی کہا ہے, بلا شبہ اللہ تو بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں پہ آپ کا 26واں سپارہ مکمل ہوا, 27واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری بھی سن لی اور ان کو ایک بیٹے کی بھی خوشخبری ملی, اسحاق علیہ السلام کی, اور پوتے کی بھی خوشخبری ملی یعنی یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس میں ایک تھے یوسف علیہ السلام, ٹھیک ہے, جو ہم سورہ یوسف میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اسی طریقے سے پھر 1400 سال تک نبوت کا تار نہیں ٹوٹا اور نبی کے بعد نبی آتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہاں ابراہیم نے فرشتوں سے کہا اچھا بھائی یہ تو آپ نے مجھے خوشخبری دے دی, مگر آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ کس ایجنڈا سے آئے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکرے کے پتھر برسائیں جس پر حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان کر دیے گئے ہیں. تو وہاں جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور ہم نے ان میں سے ایک گھر کے سوا مسلمان کا کوئی گھر نہ پایا. اس واقعے میں ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ کس کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ بھیجا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے. جب وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے لوط علیہ السلام گئے تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ لواطت کرتی تھی, یعنی مرد سے بدکاری کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کی بات کو نہیں سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کو بھیجا تھا اور کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور ہر پتھر پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے جس کے اوپر وہ پتھر جا کے لگے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی تھی اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. وہاں صرف ایک فیملی جو تھی نا وہ ایمان لائی تھی. اس کے اندر کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں. ان کی بیوی جو تھی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یہاں پر نہیں ہے, آگے کسی اور جگہ میں بتایا جائے گا کہ ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں تھی.
اب آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی ہے. جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں منہ موڑا اور کہا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور ان کو دریا میں پھینک دیا, اور وہ کام ہی ملامت کرتا تھا. یہ دیکھیے, اب آپ کو اگر یہ والا جو ہم نے پیچھے قصے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے ان کو دریا پار کرایا, کیسے کیا ساری چیز, وہ سارا آپ کو یہاں پر بات یاد آ جانی چاہیے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پڑھ چکے ہیں. یہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو مطلع کرا رہا ہے ان ناموں سے جن ناموں کو یہ لوگ جانتے تھے. اور عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی. دیکھیے شروع ہوئی تھی سورت کس سے؟ ہواؤں سے. اب یہ بتا رہے ہیں قوم عاد جو تھی, لمبے لمبے لوگ تھے, ان کے اوپر ہم نے خشک آندھی بھیجی. یہ جو ڈرائی ویدر ہوتا ہے نا, اس میں ہماری کھالیں پھٹ جاتی ہیں, ڈرائینس ہو جاتی ہے ہماری کھالوں کے اندر. اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جس سے ان کی کھالیں ڈرائی ہو گئی, اور اتنی تیز ہوا بھیجی کہ وہ اڑ کے رہ گئے. وہ ہوا جس پر چلتی تھی اس کو گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دیتی تھی. سوچے آپ کیسی گل گل کے ان کی حالت خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ رحم کی بھیک مانگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی اپنے نبی کی ناشکری کی, اپنے نبی کو نہیں مانا. اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے. جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو, تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی, تو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہے. تو پھر وہ نہ کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہی ان کا مقابلے کی سکت باقی رہی. اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا ذکر بتا دیا ہمیں, اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے. بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا, اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی بات, اور علامہ اقبال نے بڑا اچھا فرمایا ہے, یہ کائنات ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا کن فیکون. ابھی تک یہ جو دنیا ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور پھر قیامت کے ٹائم قطعی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دوبارہ سے لپیٹ دے گا, اور ایک ہاتھ میں اللہ کے آسمان ہوگا اور ایک زمین ہوگی, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی ہے جو اس دنیا کے اندر باقی ہے؟ ٹھیک ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سب چیز جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے زمین کو ہم نے فرش بنایا, دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں, اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو. اب جوڑے دار ہر چیز ہے, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہر چیز کی ہم نے جوڑا بنایا ہے. مرد کا جوڑا عورت ہے, تو پھر دنیا کا بھی کوئی ایک جوڑا ہوگا, اور وہ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, تم تو اللہ کی طرف بھاگ چلو, میں تمہارے لیے ایک اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ, میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے, ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریش والوں کو کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا, سب نے سب کو یہ جادوگر کہا, دیوانہ کہا, سب نے سب کو سب کچھ کہا, اور دیکھو میں نے ان کا انجام کیا کیا. 5 نبیوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ سب شریر لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں سے توجہ ہٹا لیجئے, تم کو تمہاری طرف سے ملامت نہ ہوگی. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے انہی کو بتائے جا رہے ہیں, سمجھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس ان کو چھوڑ دو,
ان کو वसीयत नसीहत करना छोड़ दो, आपसे मैं नहीं पूछूंगा कि ये लोग क्यों नहीं जन्नत में गए। यानी मेरा और आपका काम क्या है, हम हक की बात बता दें, हमारा काम है कि हमें बताना है। दूसरा मानता है माने, नहीं मानता नहीं माने, उसके बारे में अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेगा, मगर हाँ ये जरूर पूछेगा कि आपने उनको बताया या नहीं बताया। तो हमें कहना है कौलू माग़िरतन इला रब्बिकुम, हम अल्लाह के सामने ये गवाही दे सकें कि अल्लाह ताला हमने समझाया था, अगले बंदे ने समझा समझा नहीं समझा तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर आ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं और आप नसीहत करते रहें क्योंकि नसीहत मोमिनों को नफा देती है। यानी अगर कोई नहीं मान रहा आपकी बात तो ना माने, आपका काम है अच्छी बातें करते रहें करते रहें करते रहें, इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी को तो मानना होगा। और मैंने जिन्नों और इंसान को तो महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारा मकसद पैदा होने का क्या है, वो इबादत करना है मेरी। इबादत क्या है, अब्द बनना, बंदा बनना, मेरे अहकामात के मुताबिक अपने आप को चलाना, अपने आप को मेरे सुपुर्द कर देना, अपना जान अपना माल, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, अल्लाह ही के लिए अपनी जान को लगा दो, अपने माल को लगा दो, अपनी सलाहियतों को लगा दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फख्र करना है फरिश्तों के आगे कि देखा ये है वो इंसान जिसको मैंने पैदा किया था, जो मेरी रजा जुई के लिए दुनिया में तकलीफें बर्दाश्त करके, मुश्किलात बर्दाश्त करके, लोगों की बातें बर्दाश्त करके देखो आज ये मेरे पास आ गया है, तो मैं इसको जन्नत में जगह दूंगा। अल्लाह कह रहा है मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु युतइमून, मैं उनसे रिस्क का तालिब नहीं हूँ और ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह को कौन खिला सकता है? अल्लाह खुद ही सबको रिस्क देने वाला है, कुव्वत वाला, कुदरत वाला है। बिलाशुबा जालिमों के लिए अजाब का वक्त मुकर्रर है, जैसा कि उनके साथियों के लिए मुकर्रर था। तो जो मुझसे जल्द तलब तो मुझसे अजाब जल्द तलब ना करो। उस दिन का वादा उन काफिरों से किया जाता है, इससे उनके लिए बड़ी खराबी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।